تحریر و آواز کا رشتہ، فخر و ولایت کا سلسلہ، ہفتہ پار یوٹیوب پروگرام روح وٹری کے ساتھ آپ کا ساتھی، آپ کا دوست ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، شاد اور آباد ہوں گے، خوشیاں ہمیشہ آپ کے دامن سمیٹیں۔ آج صوفیانہ کلام حضرت خواجہ غلام فرید سنگھ کے دیوان سے کہ جیون دی اڈھائی، جیون دی اڈھائی وہ یار، سٹ گھت فخر وڈائی وہ یار، کہ میرے دوست زندگی 2.5 دن کی ہے، فخر و غرور کسی کام کا نہیں، اس کو چھوڑ کر زندگی کے حصول اصل مقصد کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کتھو پینگ پپل ملکانے، ناز حسن کتھ راج بیانے، کتھ ماں بھینی بھائی وہ یار، کہ کہاں گئی وہ سیر و تفریح کے جھولے، کہاں ہے وہ غرور حسن، کہاں ہے والدین کا عیش و آرام، اور کہاں ہیں آج ماں بہنیں بھائی، سب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتھ رانجھن کتھ کھیڑے بھیڑے، کتھ رہ گئے وہ جھگڑے جھیڑے، کتھ چوچک دی جائی وہ یار، کہ کہاں ہے رانجھنا، کہاں ہے کھیڑے، کہاں کے تنازع، کہاں کے جھگڑے، کہاں ہے چوچک کی بیٹی ہیر۔ تو اس دنیا فانی سے ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ کتھو مکر فریب دا چالا، کتھو جوگی مندراں والا، پریم جھڑی جائیں لائی وہ یار، کہ کدھر گیا وہ انداز مکر و فریب، اور کدھر گیا وہ کانوں میں چھلے پہننے والا جوگی، جس نے ہیر کے دل میں محبت کی شمع روشن کی تھی۔ ماہی منجھیاں ہیر سلیٹی، اتروں بھنڑی مشک لپیٹی، گئے سب جھوک لگائی وہ یار، کہ نہ محبوب رہا، نہ مویشی رہے، نہ عطر رہی، نہ خوشبوئیں رہی، اور ہیر کہاں رہی، سب یہاں سے چلے گئے۔ جوبن ساتھی چار نہاندا، جھٹ پٹ زوف بڈھیپا آندا، کوڑی آس پر آئی وہ یار، کہ جوانی 4 دنوں کی، دیکھتے ہی دیکھتے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ان فانی چیزوں کا سہارا لینا جھوٹ ہے، عبث ہے۔ ہائے ہائے ڈٹھڑی کہیں نہ ویندی، کجل مساگ تے سرخی مہندی، سرما سیندھ سلائی وہ یار، کہ ہائے صد افسوس کی بات ہے کہ کاجل سرخی سرما کوئی نہیں دیکھتا، یہ سب چلے جاتے ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جوانی کوئی نہیں دیکھتا، آتی کوئی نہیں دیکھتا، اور نہ جاتی کوئی دیکھتا ہے۔ موسم رل پھر ول گھر آئی، ونجن وقت نراس سجائی، آون دی کر کائی وہ یار، کہ موسم بہار گھوم پھر کے واپس آ گیا۔ وہی موسم آ گیا جہاں ہم اکٹھے ہوتے تھے، یہ وقت ضائع نہ کر، آنے کی کوئی تدبیر کر اور مجھے مل جا۔ کوڑی صحبت کوڑی سنگت، کوڑے نخرے کوڑی رنگت، لپ دھوڑی ایک چھائی وہ یار، کہ دنیا کی صحبتیں بھی جھوٹی، دوستیاں بھی جھوٹی، ناز و ادا بھی جھوٹے، رنگ و روپ بھی جھوٹا، یہ تو مٹھی بھر خاک اور ذرا برابر راکھ کی طرح ہے جو ختم ہونے کو ہے۔ مچھلیں پینکھیں لاسوں تاری، چڑکیں گنڈھریں ہونگ تواریں، سینجھوں آد رسائی وہ یار، کہ یہ ابر بہار اور کوس قضا کے جھولے، باران رحمت کی مسلسل تاریں، اور مویشیوں کے گلے میں بندھی ہوئی جو گھنٹیاں ہوتی ہیں، جو چراغوں کے گیتوں کا ایک سماں باندھ دیتی ہیں۔ آخری شعر کے تھیاں سرسبز فرید دیاں جھوکاں، مہروں سبز تھیاں ول سکاں، بختیں واگ ولائی وہ یار، کہ فرید کی جھوک آباد ہو گئی، خشک پودے سرسبز و شاداب ہو گئے، اور خوش قسمتی لوٹ آئی۔ یہ تب بھی ممکن ہوا جب اللہ نے رحمت برسا دی، بارش ہو گئی۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ فرید سنگھ کا یہ 100 سال پہلے کی جو ایک بات ہے، آج روحی چولستان میں زیادہ حصہ سرسبز ہو گیا ہے، آباد ہو گیا ہے، خوش قسمتی لوٹ آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دور میں کتنی بے بہا نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کا اگر ہم شکر ادا کریں تو بہت کم ہے، لیکن آج کا دور، آج کا انسان جو کہ ناشکرہ ہو گیا ہے، بے صبرہ ہو گیا ہے،
تو ہمیں زندگی میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے شاد و آباد رکھے، صحت کی بادشاہی اور ایمان کی سلامتی ہم سب کا مقدر ہو۔ اگر آپ کو خواجہ فرید صاحب کا یہ کلام اور ہماری یہ نیاز مندی، یہ التجا، یہ درخواست پسند آئے تو شیئر کریں، پسند کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ یہ جو کلام ہے یہ ہجر کا کلام ہے، یہ فراق کا کلام ہے۔ اس میں زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔